قوم جو بھی ہمارا آڈینس ہے ان کو سننے کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز دیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے سامنے ایک سوال ہوتا ہے، دنیا کے ہر انسان کے سامنے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کہ یہ کائنات کیوں بنی، میں کیوں ہوں، میرا کیا مقصد ہے. اگر کوئی یہ دو سوالوں کے جواب کسی کو مل جائے نا، تو میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کی گتھیاں سلجھانا بہت آسان ہے. کہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی، اور انسان کا یا اس کا ذاتی جہاں زیب صاحب کا اس میں مقام کیا ہے، وہ کیوں بنایا گیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ، کیوں آیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے، آنکھ ناک کان دے کے جو بھی آپ نے کہا نا. اگر یہ سوال ہر انسان کو جاننے چاہیے، میں اگر آپ کہیں تو میں اس کو آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہی اصل ہے، ہر انسان کی اصل یہی ہے، یہی سوال ہے جو انسان کو مرنے تک اس کو بادر کرتا رہتا ہے. بلکہ بہت سے لوگوں کو تو مرنے کے قریب زیادہ یہ سوال سامنے آ جاتا ہے ان کے. آپ چاہے تو میں آپ کو بتا دوں. بتائیں پلیز. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے میں نے جو سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی کائنات بنانا چاہتا ہے جو ابدی کائنات ہو، جو ہمیشہ کے لیے ہو، اور اس میں انسان وہ ہو کہ جو ہمیشہ کی زندگی جیے. یعنی کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، بٹ اللہ ہمیشہ رہے گا. تو جو انسان اس میں پیدا ہو پھر وہ ہمیشہ رہے. جتنی عمر اللہ کی اتنی عمر انسان کی. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہاں کی زندگی 70-80 سال کی ہے، 90 سال 100 سال. تو اگر آپ جتنے گرینز آپ کے آئی لینڈس پہ ہیں، جو آپ کے بیچز میں ہیں، اس کو 0 بنا دیں، 1 لگا دیں، تو جتنی زندگی بنے وہ بھی پھر کم ہو جائے گی، ہمیشہ کی زندگی. تو اللہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی بنانا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ جو خواہش رکھتا ہے اس کی پوری ہو. اس کی سلطنت بنانے کی خواہش ہے، اس کی جائیداد کی خواہش ہے، اس کی اولاد کی خواہش ہے، اس کو اپنی فطری اور جو خواہشات ہوتی ہیں وہ ہوں، وہ میں انسان کو دوں. تو اس کو بنانے کے لیے ایک طریقہ تو یہ تھا نا کہ اللہ اسٹریٹ بناتا اور بنا کے 2-4 لاکھ کروڑ 50 کروڑ بندے وہاں بٹھا دیتا. لیکن اللہ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ دنیا بنائی، ٹیسٹنگ گراؤنڈ. اللہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ لوگ آئیں، ان کو انسانوں کے ساتھ رہیں، وہ ان کے ساتھ ڈفرینٹ حادثات پیش آئیں، اسر اور یسر دونوں ہو. اس کے ساتھ اللہ پھر دیکھنا چاہتا ہے بیسیکلی کہ اس جنت کے لیے کون لوگ کوالیفائی کرتے ہیں. جو لوگ کوالیفائی کریں گے وہ ہے اصل مقام، وہ جنت اصل جگہ رہنے کی، وہ ہے عیاشی کی جگہ، وہ ہے جاگیریں بنانے کی جگہ، وہ ہے سلطنت بنانے کی جگہ. یہ وہ جگہ نہیں ہے. تو جو انسان اس دنیا میں یہ سوچ کے رہے کہ میں نے کل اس ٹیسٹ سے پاس ہونا ہے، میں نے کل اللہ کے پاس سامنے کھڑے ہونا ہے، میرا عمال نامہ یا دائیں یا بائیں ہاتھ میں مجھے دیا جائے گا، یا میں جنت میں جاؤں گا یا میں نہیں جاؤں گا. اور اگر جنت میں کوالیفائی نہیں کرتا تو پھر میں نے جہنم میں جانا ہے. اگر یہ انسان کو سمجھ آ جائے تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر ہے. اور کتنی دور ہے کائنات، قیامت. انسان سوچتا ہے نا کہ یار ہزاروں سال سے دنیا تو ہے، تو قیامت تو کبھی نہیں آئی تو کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا آنا ایسے ہی ہے جیسے پلک کا جھپکنا، یا اس سے بھی کم. کیونکہ انسان تو اپنے دن اور رات سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ کتنے 1000 سال ہو گئے، اتنے 100 سال ہو گئے، اور مجھے 70-80 سال ہو گئی تو کوئی نہیں قیامت. لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ قیامت جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے پلک کا جھپکنا، یا اس سے بھی کم. تو یہ جو انسان کی زندگی 70-80-100 سال کی ہے، یا آپ اس میں اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کو خدا بنا کے زندگی گزاریں، یا آپ اپنے حقیقی جو خدا ہے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ذات کے حکم کے مطابق اس زندگی کو گزاریں، تاکہ آخرت کی زندگی میں وہ تمام چیزیں آپ کو ملیں جو آپ کی خواہش ہے. قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کرے گا. دیکھیں نا، یہاں بھی تو خواہشات کے حصول کے لیے جنگ چل رہی ہے نا، اور کیا ہے. جی بالکل. تو جو انسان خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے وہ اس کو دے دی جائے گی جنت میں. اچھا تو یہ بتائیے، اللہ پہ یقین ہی نہیں آتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اس میں پڑے ہوئے ہیں، سیلفش اس میں وشز میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح میں یہ کما لوں، یہ کر لوں، یہ بڑی گھر بنا لوں، گاڑی بنا لوں، بڑا عہدہ لے لوں، مشہوری فیمس ہو جاؤں. اللہ کو تو یاد ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ دیکھیں، یا تو یہ دنیا دیکھیں امتحان گاہ اسی لیے ہے. آپ اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوئے، کوئی آپ کے پاس کپڑے نہیں تھے. چاہے آپ اچھے گھر میں پیدا ہوئے یا برے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے، چاہے صحت ملی ہے، جان ملی ہے، آنکھیں ہیں، کان ناک، یا آپ کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ بھی اللہ نے دی ہیں، جو آپ کو دولت ملی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. اگر یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر انتظار کریں قیامت کا، وہ آئے گی تو پتہ چل جائے گا.
اور انسان کے قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کی نظریں بہت تیز ہوں گی اس وقت وہ ہر چیز کو سمجھ لے گا. اس وقت تو دیکھیں نا، پہلے زمانے میں شرک ہوا کرتا تھا. انسان اللہ کو ہمیشہ سے مانتا ہے، دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو خدا کو نہیں مانتی ہو یا کسی ذات کو نہیں مانتی ہو، لیکن وہ شرک کرتے تھے، وہ خدا کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شامل کرتے تھے. یہ پورا قرآن شرک کے لیے، شرک کے اگینسٹ نازل ہوا. لیکن آج انسان نے کیا بنا دیا ہے؟ آج تو انسان یہ کہتا ہے کہ انسان سرے سے خدا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب تو شرک ختم ہو گیا، اب ایک الہاد کا دور ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، یہ آٹو پہ یہ ایوالو ہو رہی ہے، دنیا خود بن رہی ہے. تو انسان اتنا بیوقوف ہے کہ وہ روز دیکھتا ہے سورج نکل رہا ہے صبح ٹائم پہ، گھڑی کے مطابق نکل رہا ہے، کیلنڈر کے مطابق نکل رہا ہے، روز چاند آ رہا ہے ٹائم پہ آ رہا ہے، ٹائم پہ جا رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے. انسان دنیا میں یہ مرد اور عورت کا تناسب کون رکھا ہوا ہے؟ کس نے مینٹین کیا ہوا ہے؟ یہ آپ کو فیکلٹیز کس نے دی ہیں؟ آپ کو آنکھیں کس نے دی ہیں؟ آپ کی باڈی آج تک انسان اس کو دریافت نہیں کر سکا مکمل، اس کو عبور نہیں ہے اس کا. اس کے ماں باپ اس کو کس نے دیے؟ اس کو روزی کون دے رہا ہے؟ اگر انسان اتنا بیوقوف ہے کہ عقل رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے، انسان خدا کی اس دنیا میں تمام جو نعمتیں اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے، لیکن وہ پھر خدا کو مانتا نہیں ہے، یا اس کو خدا کی یاد نہیں آتی، یا اس کو خدا کا شکر گزار نہیں بنتا، تو پھر وہ اپنے انجام کو بھگت لے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ کجیٹو ارگو سم گاتا آئی تھنک دیر فور آئی ایم. تو the thought which perturbs me the most is the ignorance of the purpose I am. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن میں لکھا ہے 950 سال تبلیغ کی ہے. 950 سال تبلیغ کے اینڈ پہ کیا بنا؟ صرف ایک کشتی بنی، صرف ایک کشتی کے لوگ. حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کے بعد اینڈ کیا ہوا؟ کہ صرف ایک گھر کے لوگ، اور اس میں بھی وائف شامل نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قوموں نے مختلف وقتوں میں جب بھی پیغمبر آئے ہیں، جب بھی ایک امت بنی ہے، اس میں لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا. تو یہی تو فرشتے کہہ رہے تھے کہ پہلے دن کہ اللہ تعالیٰ آپ انسان کو اس دنیا میں جو بنا رہے ہیں، آپ اس کو اس کی دنیا کا کنٹرول دے رہے ہیں، تو یہ انسان جو ہے وہ نہیں مانے گا، یہ آپ کی بات نہیں مانے گا، یہ خریزی کرے گا. اور اسی پہ شیطان نے کہا نا کہ میں اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو اللہ نے بھی چیلنج دے دیا کہ ٹھیک ہے، جو تیرے راستے پہ چلتے ہیں چلیں، جو میرے راستے پہ چلتے ہیں، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے راستے پہ کبھی نہیں چلیں گے. ماشاء اللہ سر، کیا ایمان ہے، کیا نالج ہے، کیا جذبہ ہے، اور کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کی جستجو، آپ کی جد و جہد پوری کرے، اور آپ کو اس مقام پہ پہنچائے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیں. آمین. And thank you very much, sir. It was a pleasure talking to you.